فکر اقبال اور پاکستان. ایک چھوٹی سی بات اپنے موضوع سے پہلے، اور آپ نے سنی بھی ہوگی کہ علامہ اقبال مفسر قرآن تھے، مفکر قرآن تھے. وہ اپنی شاعری میں قرآن پاک کی آیات بیان کرتے تھے. ثبوت کے طور پہ میں ایک دو شعر بھی پڑھ دیتا ہوں. آپ نے سنی ہوگی، ثبوت نہیں ملا ہوگا، میں ثبوت دے دیتا ہوں. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما، لفظ دیکھتے جائیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اور اقبال کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل دیں. بالکل شعر اور آیت ایک ہو گئے. آپ پھر دیکھیں قرآن پاک میں آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ لوگ ہیں کہ کفار کے سامنے تو سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم اور نرم. یہ آیت ہے. اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر دیکھیے، وہ حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ. یا اسی آیت کے لیے ایک اور شعر بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم رحماء بینہم. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ایک اور مثال پیش کر، ہزاروں مثالیں ہر شعری ایسا ہے. ایک اور مثال پیش کر کے اپنے موضوع کو پکڑتا ہوں. فکر اقبال اور پاکستان کو صرف یہ تعارف ضروری تھا کہ علامہ مفکر قرآن حقیقت میں ہی تھے. ایک اور ہے قرآن پاک میں آیت ہے، کل یوم ہوا فی شان. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اصل میں بیان ہے کہ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی، ہر لحظے میں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے. چونکہ علامہ اقبال خودی کے فلسفہ خودی کے خالق تو نہیں لیکن آگے چلانے والے ہیں. مولانا روم کا فلسفہ ہے فلسفہ خودی، اور علامہ اقبال اس کے پیش کرنے والے ہیں اردو اور فارسی میں، اور بڑی وضاحت کرنے والے ہیں. تو علامہ صاحب فلسفہ خودی کی روح سے انسانی خودی اور خدا کو ایک چیز مانتے ہیں. بلکہ علامہ صاحب نے اپنی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جو آپ کے آخری خطبات ہیں، انگلش کی آپ کی بک ہے، اس میں علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر خودی کو سمجھنا ہے تو سورہ اخلاص، جو کل احد والی سورت ہے، سورہ اخلاص انسان پر فٹ کر کے پڑھو. عجیب بات ہے، بظاہر کفریہ لگتی ہے، لیکن علامہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں یہ وضاحت سے لکھا ہے کہ کل احد کہو لیکن اللہ کی جگہ پہ انسانی خودی رکھو، کیونکہ خودی بھی ایک واحد چیز، عبادت لا شریک ہے. انسانی خودی کی کوئی اولاد نہیں، انسانی خودی کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کے ہمسر نہیں. گویا اللہ جو انسان کے اندر رہتا ہے اس کی بات ہے. کیونکہ علامہ صاحب کے اور شعروں سے وضاحت کرتی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یا قرآن پاک کی آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ کی فطرت تو وہی ہے جو انسانوں کی فطرت ہے. گویا انسان اور اللہ کی فطرت، یہ علامہ صاحب کو خود ہی نظر آئی. تو علامہ صاحب انسان کی بھی ہر لحظہ نئی شان مانتے ہیں. فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ ہے علامہ اقبال جو مفکر قرآن تھے. اور دی ریکنسٹرکشن کی پریفیس میں پہلی لائن ہی یہی لکھتے ہیں کہ قرآن emphasizes deeds rather than idea. قرآن جو ہے وہ زور دیتا ہے عمل پر نہ کہ خیالی کہانیوں تصورات پر. جیسا کہ ہمارے ہاں ایک مذہبی ماحول ہے اور ہم خوابوں کے شہزادے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں میں رہتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں ہم ذرا وہ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، اس کا آخری شعر کیا ہے؟ ابلیس اپنے فرزندوں کو کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. مسلمان نوجوان کو، مسلمان یعنی اس کو معذور کر دو، تسبیحوں پہ لگا دو. مسلح بیچ کر خنجر خریدا بے خبر سکی، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. تو بے عملی کا جو ایک رجحان تھا تصوف، اجمی تصوف کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ علامہ صاحب کی جو فکر
انہوں نے مرد مومن کو ایک جو نقطۂ نور مہیا کیا، فرمایا کہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، اور وہ مومن نہیں جو صرف اس خانقاہیت پرستی میں یا اس ملا کی اذان کے پیچھے یا اس ملا کی صدا کے پیچھے خواب و خیال کی دنیا میں رہے، بلکہ وہ ہے جو پریکٹیکل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات میں نے مکمل کر لی، میں اب اس کو فٹ کرتا ہوں اپنی آج کی حاضری کے ساتھ۔ یہاں پہ چونکہ انجمن کا اعلان ہے اور کوئی ایسے فلاسفر نہیں بیٹھے کہ میں موضوع الہیات کا چھیڑ دوں، میں اس لیے میں اس ساری بات کو آغاز سے عمل کی طرف لیتا ہوا آ رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل زندگی جو ہم گھروں میں، دکان پہ، معاشروں میں، پرسوں ترسوں کی بات ہے ایک بندہ مجھ سے بھیک کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا، حالانکہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ بھیک مانگنا گناہ ہے، اسلام میں منع ہے، اور حضرت عمر نے تو ایک بھکاری کی جھولی سے روٹی کے ٹکڑے چھین کے پھینک دیے تھے، کہا تھا آئندہ تم مجھے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تو ماروں گا میں تمہیں۔ اتنی بری چیز ہے، لیکن پرسوں میں دل دکھ کے ساتھ ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ یار ایک جھوٹا تاجر بننے سے، ایک رشوت خور آفیسر بننے سے، ایک کام چور ڈاکٹر بننے سے، ایک جھوٹا وکیل بننے سے، ایک ظالم سیاست دان بننے سے وہ بھکاری مگر جہاں بہتر ہے جو سوسائٹی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا رہا، ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو دیتا ہے تو دیتا ہے، تو نہیں دیتا تو نہیں دیتا۔ یعنی پریکٹیکلی ہم اتنے ڈل ہو گئے ہیں، ہماری سوسائٹی پریکٹیکلی ہمیں اپنے چار صرف ہم پر ذمہ داری ہے، سامنے کا پڑوسی، پیچھے کا پڑوسی، رائٹ سائڈ کا پڑوسی، لیفٹ سائڈ کا پڑوسی۔ آپ یاد کریں نا جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر جو نجاشی کے دربار میں آپ نے پیش کی، کتنی سادہ تھی، صرف اسی بات پر مشتمل تھی کہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ بھائی ہم اپنا گھر بھرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وما تدخرون فی بیوتکم، لیکن ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کبھی بھی اس ڈگر پہ چلنے کی تصور بھی نہیں کرتے جو ہمیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے ملا۔ ہم آج بھی اسی نظارت، اسی ہندو مت کے ماننے والے ہیں جو پریکٹیکل سے دور، عمل سے دور، صرف تخیلاتی اور خوابوں کی دنیا میں ہمیں رکھے ہوئے ہیں۔ آخر میں مجھے ٹائم بہت کم ملا تھا اور ہو سکتا ہے 10 منٹ ہو گئے، آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ نیشنلزم یہ میں ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں یہ کرتا جا رہا ہوں۔ نیشنلزم اور یعنی اسے کہتے ہیں قومیت پرستی کی بنیاد پر ہندوستان الگ ہوا تھا اور مذہب کی بنیاد پر پاکستان الگ ہوا۔ سادہ سی بات ہے، سب جانتے ہیں، مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اقبال کے ایک دو شعر پڑھ دوں گا زیادہ سے زیادہ کہ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی سے علامہ اقبال کی بڑی بحث ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں مارکے دین و وطن، مارکے دین و وطن کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں۔ اس بحث میں علامہ اقبال نے حسین احمد مدنی کو کنڈم کیا تھا اس بات پہ۔ حسین احمد مدنی نے کہا تھا ملتیں وطن سے بنتی ہیں، تو علامہ اقبال نے کنڈم کیا تھا کہ حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ سرور برسر نمبر کہ ملت از وطنس زدیو بند حسین احمد کی چہن کو نجلی، اتنا غصہ کیا تھا۔ لیکن اس وقت جو ہوا، پاکستان بنا مذہب کی بنیاد پر، بار بڑے خلاف تھے وطنی سیاست کے، وہ کہتے تھے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور کہتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان بنا، پاکستان مذہب کی بنیاد پہ دنیا کی دوسری ریاست تھی، پہلی اسرائیل کو سمجھا جاتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پہ پاکستان بنا، لیکن پاکستان کو مشرف کے دور میں ایک نیا نعرہ دیا گیا تھا جس کا تھا نام سب سے پہلے پاکستان، پاکستان ہماری جان۔ پاکستان کی جو تھاٹ تھی، جو فلسفی تھی، اس کو باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹیشن کے ذریعے چینج کیا گیا کہ اب پاکستان جو تھا یہ وطن کی بنیاد پہ ہے، آئندہ یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں رہے گا۔ جسٹ لائک ادر کنٹریز، جیسے کہ یو کے ہے، جیسے کہ دوسرے ممالک ہیں جو نیشنلزم کی بنیاد پہ ہیں اور تھے کہ واحد ملک تھا جو قوم مذہب کی، اس میں بھی مشرف اپنی جگہ سچا تھا۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے
پاکستان کو یوں کر دیا تھا کہ میں تو خود پاکستان چھوڑنے والا ہو گیا تھا ان دنوں میں، اللہ کا فضل ہے اب پھر بھی کچھ بہتری ہے، یوں کر دیا تھا کہ پاکستان کیا اسلام سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی لوگوں کو۔ اس لیے یہاں پہ جو مطلب خودکش، میرا ایک شعر تھا ان دنوں، خودکش دھماکے پہ کہ کوئی مردہ ہی مرنے جاتا ہے زندگی خودکشی نہیں کرتی، کچھ ایسا تصور دے دیا تھا اس قوم کو مذہب کا کہ پھر مشرف کو یہ کہنا پڑا کہ اب پاکستان کی بیک پہ وہ نظریہ نہیں ہے، ایک نیا نظریہ آج سے لاگو کیا جاتا ہے، اور وہ ہے سب سے پہلے پاکستان، نو افغانستان، نو مرد افغان، نو ایران، نو ادر فرینڈ آف مسلمز، اونلی پاکستان، ریجن آف پاکستان، پاکستان ہماری جان۔ اور مولانا فضل الرحمان بڑے خوش ہوئے تھے کہ ہمارے حسین احمد مدنی جب ان پاکستانیوں کو یہ بات کہتے تھے تو یہ اس وقت اس کے خلاف تھے، اور انہوں نے پاکستان بنایا قوم مذہب کا نعرہ لگا کے، اور یہ اب ہمارے دیوبندیوں، مولانا حسین احمد مدنی والے دیوبندیوں کا نظریہ اب مان گیا ہے مشرف، اس دن سے مولانا فضل الرحمان مشرف کے بھی ساتھی ہو گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان قومیت کی بنیاد پر نہیں حاصل کیا گیا تھا، نیشنلسٹ علماء کی مخالفت کی تھی علامہ نے، اور ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا مذہب کی بنیاد پہ، لیکن یہاں پہ مولوی نے ہی پھر اسی مولوی نے جو بننے نہیں دیتا تھا، پھر اسی مولوی نے سازش کی اور یہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ہم جو ہے اپنے ہی ملک سے متنفر ہو گئے، انڈیویجول لائف گزارنے لگ گئے، اجتماعیت ختم ہو گئی، کتابوں کے پیچھے سے پاک سرزمین شاہباز اٹھ گیا، محلے میں 10 اسکول بن گئے، کوئی بیکن ہاؤس پڑھانے لگ گیا، کوئی کچھ پڑھانے لگ گیا، ایک قومی سوچ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، فنا ہو گئی، این جی اوز چھا گئی گھر گھر میں، چودھریوں نے اپنے دودھ بیچنے کی بجائے ڈبوں والوں کو ملک پیک کو بیچنے شروع کر دیے، لوگوں کو دینے کی بجائے رسی ختم ہو گئی، ہماری سوسائٹی تباہ ہو گئی۔ لیکن اس فنکشن کے بعد، یہ میرے آخری الفاظ ہے ایکسٹرک سیکٹر سے منظر حصہ، اس فنکشن کے بعد یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، میں نے رسمی باتوں کا میرے پاس وقت نہیں تھا، ورنہ میں سارا وقت اسی پہ لگاتا جو یہ فنکشن ہو رہا ہے۔ اس فنکشن کے بعد ایک ہلکی سی امید کی کرن بندی ہے، سلام کرتا ہوں میں انجمن تاجران کو، پھر سلام کرتا ہوں میں انجمن تاجران کو، اور پھر سلام کرتا ہوں میں انجمن تاجران کو کہ انہوں نے فکر اقبال اور پاکستان عنوان رکھ کے ایک تاریخی حیثیت دے دی اس واقعہ کو کہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے جو یہ اس وقت پیش آ رہا ہے۔ تھوڑے آدمیوں پہ کم مہمانوں پہ نہ جائیے، اس بات پہ جائیے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا واقعہ 21 اپریل کا دن ہے، اور خوشاب کے وکلاء اور تاجر فکر اقبال اور پاکستان کا فنکشن کر رہے ہیں۔